1833 میں بنی یاس قبیلے سے تعلق رکھنے والے تقریباً 800 افراد خلیج کے کنارے آباد ہوئے۔ یہ لوگ ماہی گیر تھے۔ ان کا ذریعہ آمدن ماہی گیری، بکریاں اور اونٹ چرانا تھا۔ خلیج ایک قدرتی بندرگاہ تھی جو جلد ہی ماہی گیروں، ہیروں اور سمندری تجارت کا مرکز بن گئی۔ لیکن یہ سب کچھ اتنا آسان ہرگز نہ تھا۔ زندگی بہت مشکل تھی۔ لوگ غربت کی چکی میں پس رہے تھے۔ دور دور تک ریت کے اونچے ٹیلے اور زمین بالکل بنجر تھی۔ دبئی کو اپنا سفر شروع کرتے ہی بہت سی آزمائشوں اور مشکلات سے گزرنا پڑا۔ 1841 میں دبئی میں چیچک کی وبا پھوٹ پڑی، جو یہاں کے غریب باشندوں کے لیے بہت بڑی آفت تھی۔ 1896 میں دبئی میں آگ بھڑک اٹھی۔ یہ ایک ایسے قصبے میں ایک تباہ کن واقعہ ہے جہاں بہت سے گھر کھجور کے جھنڈ سے بنائے جاتے تھے۔ اس سانحے میں دبئی کے آدھے سے زائد گھر آگ کی نظر ہو گئے۔ یوں وقت گزرتا گیا اور 1901 آن پہنچا، جب مکتوم بن حشر المکتوم نے دبئی کو ایک آزاد بندرگاہ کے طور پر قائم کیا، جس میں امپورٹ ایکسپورٹ پر کوئی ٹیکس نہیں لگایا گیا اور بزنس مین طبقے کو ہر طرح سے تحفظ دیا۔ یوں دبئی میں تاجروں کی مسلسل آمد شروع ہو گئی۔ دبئی 1930 کی دہائی تک موتیوں کی ایکسپورٹ کے لیے جانا جاتا تھا، لیکن جاپان کے مصنوعی موتیوں کی تیاری کے بعد دبئی کے موتیوں کی مانگ کم پڑنے لگی اور دیکھتے دیکھتے دبئی کی یہ صنعت بھی کافی حد تک ختم ہو گئی۔ یہاں کے باشندے ایک دفعہ پھر ڈپریشن اور غربت میں زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے اور اکثر لوگ یہاں سے خلیج فارس کے دوسرے حصوں میں ہجرت کر گئے۔ برسوں کی تلاش کے بعد تیل بالآخر 1966 میں ابو ظہبی میں دبئی سے دور علاقائی پانیوں میں دریافت ہوا۔ یہ تیل اگرچہ بہت کم مقدار میں تھا، لیکن یہ سال امارات کی ترقی کے لیے ایک سنگ میل ثابت ہوا۔ 1908 دبئی اور اس کی اکانومی کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہوا، جب موتیوں کے موسم کے اختتام پر یہاں کے باشندے اپنی محنت کا پھل کھانے کے بالکل قریب ہی تھے کہ ساحل سے ایک خوفناک طوفان ٹکرا گیا، جس کے نتیجے میں درجنوں موتیوں سے بھری ہوئی کشتیاں اور سینکڑوں افراد ہلاک ہو گئے۔ بہت سے خاندانوں نے اپنا کمانے والا کھو دیا۔ تاجروں کو مالی تباہی کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ نقصانات ایسے وقت میں ہوئے جب ملک کے لوگ غربت کا شکار تھے۔ 2 دسمبر 1971 کو ابو ظہبی، دبئی، عجمان، العین، شارجہ، ام القوین اور راس الخیمہ کے حکمرانوں نے ایک ملک کے طور پر متحد ہونے پر اتفاق کیا، جسے ہم یونائٹڈ عرب ایمریٹس کے نام سے جانتے ہیں، جس کا دارالحکومت ابو ظہبی بنا۔ ملک کے پہلے صدر مرحوم شیخ زید بن سلطان النہیان کی رہنمائی میں متحدہ عرب امارات نے ترقی کی طرف اپنا قدم بڑھایا۔ یوں 1973 میں امارات میں متحدہ عرب امارات کے درہم کو متعارف کروا دیا گیا۔ 30 سال کے قلیل عرصے میں دبئی نے اتنی تیزی سے ترقی کی جس کا شاید ہی کسی نے تصور کیا ہوگا۔ دبئی کی تیل سے آمدن شاید 50% سے بھی کم ہے۔ دبئی کی ترقی کا راز شیخ زید کے وین اور ان کا دبئی کو بزنس ٹیکس فری زون بنانا ہے، یعنی آپ دبئی میں جو کاروبار کریں، جتنا کمائیں گے سب آپ کا ہے، حکومت اس میں سے کوئی ٹیکس نہیں لے گی۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج دبئی میں 200 سے زائد نیشنلٹیز آباد ہیں۔ دبئی کی لوکل آبادی 10% سے بھی کم ہے۔ دبئی دنیا کے سب سے کم جرائم کی شرحوں میں سے ایک ہے۔ چوری، تشدد، جبری ڈکیتی، دھوکہ، جنسی زیادتی، بدسلوکی جیسے جرائم نہ ہونے کے برابر ہیں۔ دبئی کی گورنمنٹ نے امن و امان قائم رکھنے کے لیے بہت سے بھاری جرمانے لگا رکھے ہیں۔ دبئی میں آپ میلی اور گرد آلود گاڑی نہیں چلا سکتے۔ آپ کی گاڑی چلے گی تو صاف ستھری چلے گی، ورنہ آپ کے اکاؤنٹ سے 200 درہم جرمانہ کاٹ لیا جائے گا۔ آپ لڑکی پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، ریڈ لائن جمپ نہیں کر سکتے۔ آپ کا چیک باؤنس ہو گیا تو آپ فوری جیل جائیں گے۔
2019 में दुबई को दुनिया का 7वां महफूज तरीन शहर करार दिया गया था। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट बैनुल-अक़वामी मुसाफिरों की आमदोरफ्त के लिहाज से दुनिया का तीसरा मसरूफ़ तरीन एयरपोर्ट है। इसी के साथ ही ये दुनिया का छठा मसरूफ़ तरीन कार्गो हवाई अड्डा भी है। दुबई मेट्रो पूरे शहर से गुजरती है, जो कि वहाँ के मुकामी और इंटरनेशनल टूरिस्ट के लिए एक बहुत बड़ी सहूलत है। अभी 40 साल पहले दुबई में सिर्फ रेत ही रेत नज़र आती थी, लेकिन आज अगर हम दुबई की तरक्की को देखें तो दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल बना दिया गया। पाम जमीरा एक आइसलैंड, हैंड मेड आइसलैंड। आज तक हम कुदरती आइसलैंड देखते आए हैं, लेकिन उन्होंने समंदर के अंदर रेत और पत्थर डालकर मसनूई जजीरा बना डाला, जिसको पाम की शक्ल का बनाया और जहां जदीद तर्ज के विलास बनाए और हर विला को बीच फेस दे दिया। दुनिया की हर सहूलत इस पाम जमीरा में दे दी गई, जहां एक विला की कीमत तकरीबन 350 करोड़ है। बुर्जुल अरब दुनिया का वाहिद सबसे महंगा 7 स्टार होटल रेतले सहरा में बना दिया गया। रेगिस्तान में दुनिया का सबसे बड़ा फूलों का बागीचा तैयार कर लिया गया। दुनिया की सबसे बड़ी सोने की मार्केट आज दुबई में है। अमेरिका के डिज्नी आइसलैंड से भी दुगना बड़ा डिज्नी आइसलैंड आज दुबई का हिस्सा है। दुबई अब एक पैसेंजर ड्रोन पर काम कर रहा है, जिसका मकसद पैसेंजर को अब ड्रोन हेली के ज़रिए ड्राइवर के बगैर अपनी मंजिल तक पहुंचाया जाएगा। 2025 तक दुबई में 30% बगैर ड्राइवर के गाड़ियां चलती नज़र आएंगी। दुनिया का सबसे बड़ा वर्ल्ड एक्सपो 2020 से हर साल मुनक्किद किया जा रहा है, जहां आप दुनिया जहान की हर चीज़ एक प्लेटफॉर्म से ख़रीद सकते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज़ तरीन कंस्ट्रक्शन आज दुबई में हो रही है। मुस्तकबिल में दुबई ने टेम्परेचर कंट्रोल सिटी बनाने पर काम का आगाज़ कर दिया है। ये एक बहुत बड़ा मॉल होगा जो कि सेंट्रली एयर कंडीशनड होगा, जिसमें सड़कें, स्कूल, कॉलेजेस और शॉपिंग सेंटर्स बनाए जाएंगे। इतनी मुख्तसर सी मुद्दत में इतनी बड़ी कामयाबियां समेट लेना दुबई के लिए किसी एजाज़ से कम नहीं, और पूरी दुनिया आज वर्ते हैरत में है कि दुबई ने इतने कम अरसे में इतनी बड़ी कामयाबियां कैसे हासिल कर लीं। ये उन तमाम तरक्की पजीर ममालिक के लिए एक सबक और मिसाल बन चुका है कि जो आज अपनी करप्शन और कोताहियों की वजह से बहुत पीछे रह गए। मज़ीद ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर आने वाली नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके काम आ सके। आपकी समाअतों का बहुत शुक्रिया।